حضرت آخری بات کہنا چاہتا ہوں یہ چاند کے متعلق. آج پھر وہی ہوا، دو چاند دو عیدیں، پھر وہی ہوا. تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر سائنس اور دنیا اسلام کے میجارٹی کے باوجود سعودی عربیہ نے پھر اعلان کر دیا کہ وہاں پر چاند نظر آ گیا ہے، جبکہ ہر عقل مند بندہ، ہر شعور والا بندہ، پڑھا لکھا بندہ، ان کی نیبر کنٹری ہے مصر، ایجپٹ، ان کے بالکل ساتھ ہے نا، سیریا ان کی نیبر کنٹری ہے، وہاں چاند نظر نہیں آیا، کویت کو نہیں آیا. اس طرح مجھے لگتا ہے شاید ابو ظبی وغیرہ، مجھے نہیں پتہ ان کا کیا بنا جی، اچھا ادھر بھی کہیں سے ادھر سے ہی آیا ہوگا جدھر سے ان کا آیا ہے، تو چاند نظر نہیں آیا. ایون کہ انڈونیشیا، ملیشیا، آسٹریلیا، جہاں سے چاند کی مطلب بگننگ شاید ہوتی ہے، ان کنٹری کے اندر بھی نظر نہیں آیا. لیکن یہ انہوں نے جس طرح کہ ویسے امت مسلمہ کے ساتھ سعودی گورنمنٹ، سعودی سرزمین نہیں، سعودی حکومت جس طرح زیادتی کر رہی ہے پوری امت مسلمہ کے ساتھ، انتشار کا باعث ہے، افتراء کا باعث ہے، اور مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے کبھی پیسے خرچ کیے، مسجدیں بنوائیں، اور لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے وہاں کی گورنمنٹ نے اس سے پہلے بھی اور آج پوری دنیا کے اندر سارے سائنسدان ان کے اپنی کنٹری کے جو آبزرویٹری والے لوگ وہ کہتے ہیں چاند پاسبل نہیں، ممکن نہیں ہے، لیکن انہوں نے اعلان کر دیا کہ چاند نظر آ گیا. اب تو عقل مانتی ہو تب بات ہے نا، یعنی کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا غلط ہے یہی صحیح ہو؟ چونکہ ان کا کیلنڈر 50 سال کا 100 سال کا بنا ملک کا کیلنڈر بنا ہوا ہے، اس پر آج تک صرف 4 گھنٹے چاند کی ایج تھی، 4 گھنٹے، اور کم سے کم بھی آج تک ہسٹری کے اندر اگر چاند دیکھا گیا ہے تو وہ 12.5 گھنٹے کا، نہ 14.5 گھنٹے کا دیکھا گیا ہے جب نظر آیا، اس سے پہلے کبھی ہے ہی نہیں، ورنہ روٹین میں 20 گھنٹے کا 22 گھنٹے کا چاند تب چل کر اگلا دن ہوتا ہے. تو یہ علماء کو یا ان لوگوں کو بلیم نہ کیا جائے کہ علماء نہیں کرنے دیتے. اب سعودی گورنمنٹ نے کر لی ہے، اب جو لوگ ان کو فالو کرتے کریں گے وہ ظاہر ہے. اور مجھے ان بھائیوں سے تھوڑا سا اس مرتبہ دکھ ہے کہ اس مرتبہ تو ٹھہر جاتے، اس مرتبہ دیکھ لیتے. کل کیا کہ سعودی عرب سے لوگوں نے بہت سارے پڑھ لکھے لوگوں نے چاند جو تھا اوپر نظر آ رہا تھا، یعنی ویسے 2 دن پہلے چاند غائب ہو جاتا وہ نظر نہیں آتا، لیکن کل پرسوں چاند نظر آ رہا تھا. کہ پھر وہاں پر یہ تقسیم ہوگی کہ شاید اس مرتبہ منڈے کو عید ہوگی، کیونکہ چاند لوگوں نے فوٹو کھینچے بھیجے، سب کو بھیجے، لیکن اس کے باوجود وہ کر دیے. تو اس لیے پلیز میرے دوست، میرے بھائی جو احباب جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، اب تو چھوڑ دیں، اب تو بس کر دیں. اللہ رسول کو حکم سعودیہ کو فالو کرنے کا نہیں ہے، کہیں قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے کہ سعودیہ کو فالو کرو، نہیں. دیکھیں نمازیں ہم اپنے ٹائم کے مطابق پڑھتے ہیں، روزے اپنے ٹائم کے مطابق رکھتے ہیں، ہم صبح کتنے بجے، اسی طرح زکوٰۃ اپنی کنٹری کے مطابق ہم دیتے ہیں. حج وہاں صرف ہوتا ہے کہ دنیا میں کہیں اور ہو نہیں سکتا، کہیں اور حج ہو نہیں سکتا. اس کے بارے میں فقہا کا حکم یہ حج کے بارے میں، اگر سعودیہ کے اندر مکہ مدینہ کے اندر کوئی ظلم والا بادشاہ ہو، وہ 5 ذی الحجہ کو اعلان کر دے حج کریں گے، تو لوگوں پر ضروری ہے کہ اس کے اعلان کے مطابق وہ حج کریں، کیونکہ وہاں پر آپ کی چلتی نہیں ہے، ظالم حکمران ہے وہاں پر، اس کو فالو کریں گے. جو سب وہاں کے حکمران ہیں صرف حج کے لیے، نہ نماز کے لیے، نہ روزے کے لیے، نہ زکوٰۃ کے لیے. ہمیں صرف اللہ اور رسول کے حکم کو تعمیل کو اس کو فالو کرنا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا. اب دیکھیں نا، میرا، آپ کا، بنگلہ دیش کے لوگوں کا، پاکستان، انڈیا، سب لوگوں کے ہیڈ مدارس وہاں پہ ہیں. وہاں پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ، بڑے یہ تبلیغی جماعت کا مرکز، ہیڈ آفس جو ہے وہ رائیونڈ ہے، بڑے بڑے علماء وہاں پر ہیں. دارالعلوم دیوبند انڈیا کے اندر ہے. اسی طرح منصورہ جماعت اسلامی والوں کا وہاں منصورہ پاکستان کے اندر ہے. اس طرح انڈیا کے اندر ندوۃ العلماء ہیں، سارے لوگوں کا بڑے بڑے علماء ہیں. یہ مسئلہ کہ سعودیہ جس دن کرو اس دن کرو، ان کو علماء کو سمجھ نہیں آتی. آخر وہ علماء نا، اہل علم کو فالو کرنا چاہیے نا. تو ان لوگوں کے مسئلے کی سمجھ نہیں آتی. اگر ان کو سمجھ آ جاتی وہ پرسوں کریں گے یا اگلے دن کریں گے، ہمیں بھی سمجھ آنا چاہیے. یہ کیا چال ہوگی تو سعودی عرب کے اندر ہم کر رہے ہیں جی، اور پھر اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں جناب کو. اس لیے زیادہ محترم ہم الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل سے سعودیہ کو فالو نہیں کرتے.
پاکستان کو فالو نہیں کرتے، ہم کسی کنٹری کو فالو نہیں کرتے، ہم اللہ اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیر کو فالو کرتے ہیں۔ جس سٹی، جس شہر، جس کنٹری کے اندر ہم رہتے ہیں، وہاں کے پڑھے لکھے بچوں کی مون سوسائٹی، کیا نام ہے جناب اس کا؟ ہاں، وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اس فیلڈ کے ہیں، چلو مولویوں کو چھوڑو، بچے یہاں کے ایجوکیٹڈ بچے ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، ان کا کام ہی ہے کہ پورا سال وہ کام کرتے، آبزرویٹری کے اندر کام کرتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے، ان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود کر دیا ہے۔ ہمارے کوئی دوستوں کو فالو کر رہے ہیں، اب لڑ تو نہیں سکتے، ہم ڈانگے تو نہیں مار سکتے، لیکن آپ حضرات جو آج تشریف لائے ہوئے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین ہمارا دل مطمئن ہے، ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل پیرا یہاں پر ہم ہیں، ہم ان کے ذمہ دار نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن ایک بات پتہ چل جانی چاہیے کہ امت کے اندر تفرقہ، امت کے اندر اختلاف ڈالنے کا سبب صرف سعودی گورنمنٹ ہے، صرف سعودی عوام نہیں، سعودیہ کو علماء نہیں، وہاں کی گورنمنٹ ہے جو گورنمنٹ یہ فیصلے کرتی ہے۔ اس دوست سے بڑی اچھی بات دیکھی، اس نے کہا کہ پتہ نہیں کتنے 33 لاکھ میل دور وہ چاند نظر آ گیا، اور ساتھ ہی غزہ کے مسلمان ہیں وہ بیچارے نظر نہیں آتے، ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے وہاں پر۔ اس لیے زیادہ محترم ایمان کو بچانا ہے، اور کوئی سعودیوں کو، ہمارے جو اسکالر ہیں اہل سنت کے، مجھے ان پر بھی افسوس ہے، بھیڑ چال چلنے والے افسوس علماء پر بھی، کہ جو بھیڑ چال چلتے ہیں اور وہاں سے چل کر تقریریں، بڑی لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں، لیکن اس مسئلے پر، شرعی مسئلے پر ہمارے اہل سنت کے علماء، وہ بھی جو بگڑ گئے ادھر ادھر، ان پر بھی سخت افسوس ہے، اتنا ہی افسوس ہے جتنا سعودیہ پر افسوس ہے، کہ بس جناب کر دیا جی، ہم بس آنکھیں بند کر کے کر دی۔ شریعت یہ نہیں ہے، شریعت سچ کے ساتھ رہیں، سچ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔